کہ حضور تنہا بھی کھڑے ہوتے تو محسوس ہوتا کہ حضور کی پشت پر لاکھوں کا لشکر کھڑا ہے. ہاں جی ہاں جی توجہ. حضور خود تلوار پکڑ. کیوں جی؟ علیکم بسنتی ہے نہیں. یہ نہیں سنت کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر کھڑے ہو گئے. کیا یہ ان کے لیے سنت نہیں تھی کہ جب حضور کی ختم نبوت پر مشکل وقت آیا، حملہ ہو گیا اور حضور کی عزت پر حملہ ہو گیا، تو کیا قوم کے رہنماؤں کی، مذہبی رہنماؤں کی، پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ خود میدان میں ایسے نکل آتے؟ یہ ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. کیوں جی؟ الراشدین. اور سنت خلفاء کیا ہے؟ یہ تو حضور کا اپنا اس طریقہ مبارکہ ہے نا. سنت خلفاء کیا ہے کہ جب جنگ یمامہ میں مسلمہ آیا تو افضل الخلق بعد الرسل، آپ نے فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، اکھاڑا صحابی ہوئے یا نابینا ہوئے، ہاتھ سلامت ہون یا کٹے ہوئے ہون، سارے یمامہ پہنچو. خلفاء دی بھی یہی سنت ہے. جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو پھر سیدنا صدیق اکبر خود بھی تلوار پکڑ کے چل پے. لشکر تے روانہ کیتے نا، ہاں جی خود بھی چلن لگے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے روکیا، فرمایا ابو بکر جو آپ کو کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سنت طریقہ ہے نا جناب. سنت یہ ہے علیکم بسنتی و سنت یہ ہے بات. ہمیں یہ بس اسی پر آپ نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے. علیکم بسنتی. حضرت حضور نے خود حکومت فرمائی کہ نہیں؟ پھر صدیق اکبر حکومت نہیں فرمائی؟ پھر حضرت عمر، عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن، حضرت امیر معاویہ، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر صلاح الدین ایوبی، پھر نور الدین زنگی، پھر طارق بن زیاد، پھر چلدیں چلدیں بر صغیر شہاب الدین محمد غوری، اسلامی سلطنت دا بانی. نہیں آیا؟ یہی بات ہے. اور ساڑھا لبیک دا سی جدہ مرضی دل آ کے حضور دے دین نو تختوں تے لے آوے اسی دے نال کھڑے. ساڑھا تو کوئی مقصد ہی کوئی نہیں. لیکن جدو دین مذہب بن جائے نا، مذہب، تو پھر تھانے میں جا کر پوچھا جاتا ہے جی ہم نے محفل میلاد کرنی ہے، اجازت ہے؟ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں پتہ ملک کے حالات کیسے ہیں. ہاں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، سپیکر کا احتیاط کرنا ہے دور آواز نہ جائے. سمجھ آئی نا بات؟ جس ویلے مذہب بن جائے نا دین تو پھر پاور کسے اور کول ہوندی تے عبادات کسے اور کول ہوندی تے. جدو دین روے، پھر دین روے تو پھر مسلح ہوتی بھی صدیق اکبر، تو پھر لشکر روانہ کرنے والے بھی صدیق اکبر. کیوں جی؟ پھر اس وقت جو خطبہ ہوتا ہے نا امیر المومنین کا، پھر وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے. صدیق اکبر پھر مسلح ہوتی بھی، نماز بھی پڑھائی، آپ نے صحابہ نو جمع کر کے خطبہ کی دیتا. یہ خطبہ قوم آج ہی قوم سے خطاب ہوگا. کیا خطاب ہوگا؟ کہ تھوڑا جا صبر کرو، ڈالر تھوڑے جا کے جان دو، پھر ڈالر ٹھیک ہو جائے. تھوڑے جا بل برداشت کرو، جتنے 10,000 آتا اتنے 40,000 بل آ جاوے. تھوڑے جا صبر کرو، آنے والا وقت بڑا اچھا ہے. میں کہا چلیا ہون تے تو. اور شیخ سعدی فرماندے کئی بچے کہندے بڑھاپے چ بڑی عبادت کریں گے. انہیں کہا کر دی در جوانی ہیچ کارے بپیری کہتوانی کرد کارے. انہیں کہا جس ویلے تو جوان سی پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتا سی، جناب رکوع وچ تو 1 گھنٹہ رکوع کر سکتا سی، سجدے وچ تو 2 گھنٹے سبحان ربی العظیم کہہ سکتا سی. اس ویلے تے تو رب نو یاد نہ کیتا. جس ویلے تو انج راشا تاری ہونا ہے، گٹے گوڑے رہ جانا ہے، اکھاں بھی جڑیاں ختم ہو جانیاں، جگر بھی بابے دا مک جانا ہے، جناب اندر گردے بھی جواب دے جانے، بھوک بھی ختم ہو جانی. اس ویلے انج کردے تو کیڑی نماز پڑھے گا؟ جوانی تے تو کچھ کیتا کوئی نہیں. کیوں جی؟ ہون تے تو روٹی دیتی کوئی نہیں قوم نو. ہون تے جناب اے میں جیڑا بندہ چیخی جا رہا کہندا جی بل اتنے آ گئے تے میں کہا ہون تے ٹرک والے نو بھی سمجھ آئی. ہن گن تبدیلی دا مزہ. ہن تے ٹرک والے بھی پیچھے لکھنا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا ہن گن تبدیلی دا مزہ. تے گنو تبدیلی دے مزے. اسی تے تانوں کہندا سی جلیو کائنات کوئی کچھ نہیں دے سکتا. جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی، جب کوئی خوشحالی آئے گی، جب بھی امن آئے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا تو صرف رسول اللہ کے دین سے آئے گا. بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں. آج
توجہ توجہ بھائی، توجہ توجہ. امیر المومنین کا خطبہ کیا ہے جی؟ روٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. کیوں جی؟ ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں سرحد ہوتے، اور ادھر رسول اللہ کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے. حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کہا کہ میں نے اب مدینہ منورہ میں نہیں رہنا. یہ صورتحال بن گئی. ادھر دو مردوں نے اعلان کر دیتا سی نبی، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں بھی جناب مدعی یا نبی نبوت بن گئی. اور یہ سارے صورتحال، لشکر اسامہ علیحدہ، مرتدین علیحدہ، مانعین زکوٰۃ علیحدہ، یہ سارے سسٹم. صدیق اکبر جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے ہر طرف سے ایک جناب وہ فتنہ کھڑا ہو گیا، اس وقت صدیق اکبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، لکھ کر لئے لگاؤ نا اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ یہ جناب اسلامی سربراہ جو حضور کے بعد بنے خلیفۃ امیر المومنین، یہ ان کا خطبہ ہے. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فکفمونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. ہے جی کہیں روٹی کا ذکر؟ ہے کوئی روٹی کا ذکر؟ سیدنا صدیق اکبر یہی فرمایا، جو تم میں سے کمزور ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے یہاں تک کہ میں حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا دوں. اور فرمایا جیڑا آدمی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور جیڑا سمجھتا ہے کہ میں کسی دا حق چھین لواں گا، صدیق دے ہوندیاں تے کن کھول کے سنے، میرے نزدیک وہ بہت ہی کمزور ہے، یہاں تک کہ یہاں سے پکڑ کر میں اس سے حق وصول کروں. ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ، جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. اس واسطے تو پہلے نہ جہاد نو گالی بنائی، جہاد نو ایک دہشت گردی بنا کے، کیونکہ قوم جب تک جہاد تک رہندی سی قوم ذلیل نہیں سی ہونا. ذلت دی وجہ یہ صدیق اکبر فرمایا جب قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. 56 ملک ہیں، ایک جگہ بھی جہاد کا کوئی صورتحال نہیں ہے، صرف امریکہ کی غلامی ہے. ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے کہ میں بڑا غلام ہوں. وہ کہتا ہے اچھا شابہ شابہ بچے، شابہ جمہورے اور کام کرو، شابہ اور کام کرو. دوسرا کہتا ہے میں بھی حاضر ہوں، کہتا ہے جمہورے اور کام کرو، ذرا اور کام کرو. مسجدوں کے سپیکر اتارے تو اب نصاب بھی تبدیل کرو. کیوں جی؟ غنیمت کو غنیمت نہ رہنے دو بلکہ اس کا لوٹ مال ترجمہ کر دو. کہنا بچے جمہورے اور بھی کام کرو، شابہ شابہ. یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. سیدنا صدیق اکبر فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، اور یعنی عام ہو جائے گی، بے راروی عام ہو جائے گی، اللہ اس کو ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، ایسی ایسی بلائیں اس پر نازل کرے گا، ان میں سے بل بھی دینے کو پریشان ہو جائیں گے، فروٹ کھانے کو پریشان ہو جائیں گے، خالص دودھ پینے کو نہیں ملے گا، خالص دوائی نہیں ملے گی، اسپتال ڈاکٹروں سے خالی ہو جائیں. کیوں جی؟ یہی بلائیں اور کیا بلائیں. فرمایا اللہ اس قوم کے، تم کیا قوموں بچیوں کو بازار کی زینت بنا کر تم کیا چاہتے ہو کہ یہاں روٹی ملے گی آپ کو، عزت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں سیدنا صدیق اکبر یہ بات فرما گئے. اگلی بات ہمیں مانو، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ سیدنا صدیق اکبر سانو قاعدہ دسیا، فرمایا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. فرمایا میری عزت اس وقت تک کرنی ہے، میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں. کیوں جی؟ ساری زندگی گاہ کے ہسپتال بنایا تو پھر زکات منگی، اسلام دے تو تسی خلاف بول دے ہو. زکات کیڑی گل دی منگ دے ہو تسی؟ اسلام کیوں منگ دے ہو؟ اسلام دا تو ایک قانون بھی بنن واسطے تیار نہیں ہوندے تے زکات اسلام دے نا تے ساری زندگی نچ نچ کے تے جدو ہسپتال بنا دے پھر کہندے زکات سانو دیو جی، کھلا سانو دیو جی، فلان کرو جی. سان یہ تے اسلام دیاں چیزاں نا، تسی اپنا کوئی چیزاں مہیا کرو نا جڑیاں اسلام تو ہٹ کے. اسلام دا تو تانوں ایٹم بم لگدا ہے. بس اس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ایک پیغام ہے، ساڑھے خلاف جتنی بھی لوگ سازشاں کرن، قل اللہ اسرع مکرا اسرع مکرا. ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. اللہ نے جب وہ سازشیں کرتے تھے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان تسی فرماؤ، قل اللہ
कुल अल्लाह असरा मकरा, मेरे हबीब तुसी ऐलान करो कि सारी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे जल्दी खुफिया तदबीर फरमाने वाला। तो जो इस्लाम के खिलाफ मकर फरेब करते हैं वो ऐलान सुन लें, कुलिल्लाहु असरा मकरा। हाँ, अल्लाह सबसे जल्दी खुफिया तदबीर फरमाने वाला है और इंशाअल्लाह सबको अपनी खुफिया तदबीर के जरिए उन्हें लम्हा पा देना है। हाँ, रहना रसूलुल्लाह दा दीन है। हाँ, हजूर दा दीन रहना। और ट्रंप होवे, ट्रंप दा प्यो होवे, हाँ, ट्रंप दे बच्चे होवन, गुलाम होवन, कोई भी होवन, उस गल याद रखन, युज़िरहु अलद्दीन कुल्ली का वादा रब ने फरमाया, वही पूरी दुनिया पर अपने हबीब के दीन को गालिब फरमाएगा। और रब ने ये वादा फरमाया अपने हबीब से, वरफाना लका ज़िक्रक। हाँ, ये भी वादा और रब का ये वादा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब हमेशा रब ही आपकी जो है वो हिफाजत फरमाएगा लोगों से, कोई बंदा आपकी जो है वो तौहीन नहीं कर सकेगा। ये रब के अपने वादे हैं। मुमताज़ कादरी खुद थोड़ा उठता है, इल्मुद्दीन खुद थोड़ा उठता है, मुरीद हसैन खुद थोड़ा आता है, गाजी मोहम्मद सिद्दीक खुद थोड़ा आता है, गाजी तनवीर कि हुजूर तन्हा भी खड़े होते तो महसूस होता कि हुजूर की पुश्त पर लाखों का लश्कर खड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, तो जो हुजूर खुद तलवार पकड़े, क्यों जी, अलैकुम बिसुन्नती है नहीं, ये नहीं सुन्नत कि जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो रसूलुल्लाह खुद तलवार पकड़कर खड़े हो गए। क्या ये इनके लिए सुन्नत नहीं थी कि जब हुजूर की खत्म नबूवत पर मुश्किल वक्त आया, हमला हो गया और हुजूर की इज्जत पर हमला हो गया, तो क्या कौम के रहनुमाओं की, मजहबी रहनुमाओं की, पीरों की, फकीरों की, मौलवियों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि खुद मैदान में ऐसे निकल आते? ये है ना अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई, क्यों जी, अर्राशिदीन। और सुन्नत खुलफा क्या है? ये तो हुजूर का अपना उस तरीका मुबारक है ना। सुन्नत खुलफा क्या है कि जब जंग यमामा में मुसलमा आया तो अफजलुल खल्क बादर रसूल, आपने फरमाया बदरी होवे या गैर बदरी होवे, बुढ़ा होवे या जवान होवे, अखाड़ा साहबी होवे या नाबीना होवे, हाथ सलामत होवन या कटे होवन, सारे यमामा पहुंचो। खुलफा दी भी यही सुन्नत है। जब खत्म नबुव्वत का मसला आया तो फिर सैयदना सिद्दीक अकबर खुद भी तलवार पकड़ के चल पे, लश्कर ते रवाना कीते ना, हाँ जी, खुद भी चलन लगे। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा ने रोकिया, फरमाया अबू बकर, जो आपको कुछ नुकसान हो गया तो हमारा क्या बनेगा? ये सुन्नत तरीका है ना जनाब। सुन्नत ये है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल, ये है बात। हमें ये बस इसी पर आपने तारीख लबैक या रसूलुल्लाह का यही दस्तूर है, अलैकुम बिसुन्नती। हजरत हुजूर ने खुद हुकूमत फरमाई कि नहीं? फिर सिद्दीक अकबर हुकूमत नहीं फरमाई, फिर हजरत उमर, उस्मान गनी, फिर हैदर कर्रार, फिर इमाम हसन, हजरत अमीर माविया, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर सलाहुद्दीन अयूबी, फिर नूरुद्दीन जंगी, फिर तारिक बिन ज़ियाद, फिर चलते चलते बर सगीर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इस्लामी सल्तनत दा बानी नहीं आया। यही बात है। और साढ़ा लबैक दा सी जिदा मर्जी दिल आके हुजूर दे दीन नूं तख्त उत्ते ले आवे, असीं उहदे नाल खड़े, साढ़ा तो कोई मकसद ही कोई नहीं। लेकिन जब दीन मजहब बन जाए ना, मजहब, तो फिर थाने में जाकर पूछा जाता है, जी हमने महफिल मिलाद करनी है, इजाजत है? कह रहे नहीं नहीं, आपको नहीं पता मुल्क के हालात कैसे हैं। हाँ, 2 घंटे का टाइम है, स्पीकर का एहतियात करना है, दूर आवाज न जाए। समझ आई ना बात? जिस वेले मजहब बन जाए ना दीन, तो फिर पावर किसी और को होंदी ते इबादत किसी और को होंदी। जदों दीन दीन रवे, फिर दीन रवे, तो फिर मुसल्ले होती भी सिद्दीक अकबर, तो फिर लश्कर रवाना करने वाले भी सिद्दीक अकबर, क्यों जी? फिर उस वक्त जो खुतबा होता है ना अमीरुल मोमिनीन का, फिर वो पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम होता है। सिद्दीक अकबर फिर मुसल्ले होती भी, नमाज भी पढ़ाई, आपने सहाबा नू जमा करके खुतबा की देता। ये खुतबे कौम आज ही कौम से खिताब होगा। क्या खिताब होगा कि थोड़ा जा सबर करो, डॉलर थोड़े अगे जान दो, फिर डॉलर ठीक हो जाए। थोड़े जा बिल बर्दाश्त करो, जिथे 10,000 आता उसे 40,000 बिल आ जावे, थोड़े जा सबर करो, आने वाला वक्त बड़ा अच्छा है। मैं आखा चलिया हूं तो तू, और शेख सादी फरमाते हैं, कई बच्चे कहते हैं बुढ़ापे च बड़ी